السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دجال، فتنہ دجال اور اس سے بچاؤ کے طریقے، یہ کتاب ہم پڑھ رہے تھے اور اس میں صفحہ نمبر 108 سے آج ریڈنگ پڑھنی ہے۔ کیا ابن سیاد مسلمان ہوا تھا؟ تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیتے ہیں تھوڑی سی۔ یا اللہ یا رب العالمین، ہم سب تیرے عاجز اور مجبور بندے ہیں، تو ہم میں سے ہر ایک کی سنتا ہے، تو ہم میں سے ہر ایک کی بات کو سنتا ہے، ہر ایک کی جگہ کو جانتا ہے، تو ہماری چھپی ظاہر ہر طرح کی نیتیں اور نیتوں کو جانتا ہے، تجھ سے ہمارے معاملات میں سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ ہم فقیر محتاج تیری بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں کہ ہمیں ہر طرح کی دنیاوی دینی بلاؤں اور آزمائشوں سے محفوظ فرما دیں۔ ہم تیرے آگے فریاد کرتے ہیں، ہم تجھی سے مانگتے ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ تو ہمیں ہمارے تمام سوالوں کو، ہماری تمام حاجات کو پورا فرما دے۔ اور یا رب العالمین، ہم آپ سے مانگ کر کبھی بھی شکی نہیں ہوئے، بدبخت نہیں ہوئے۔ آپ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرمائیں، ہمیں دین و دنیا میں بھلائیاں عطا فرما دیں، ہمیں دین کی راہ میں آگے لے جائیں، ہمیں ہر طرح کے دینی اور دنیاوی فتنوں سے محفوظ فرما دیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دیں۔ ہم تجھ سے حسن الخاتمہ چاہتے ہیں، آمین۔ اور یا اللہ، اس دین کو، اس خیر کو ہماری نسلوں میں باقی رکھنا، آمین یا رب العالمین۔ یہ شروع کرتے ہیں۔ کیا ابن سیاد مسلمان ہوا تھا؟ متعدد اہل علم اور ائمہ کے اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمان ہو گیا تھا۔ چنانچہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن سیاد کے متعلق فرمایا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي قِيلَ أَنَّهُ الدَّجَّالُ وَقَدْ أَسْلَمَ۔ عبداللہ بن سیاد کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ دجال ہے، حالانکہ وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ اس نے حج کیا، مسلمانوں کے ساتھ غزوات میں شریک ہوا اور مدینہ میں مقیم رہا۔ ٹھیک ہے، تو پچھلی دفعہ بھی شاید آپ لوگوں کے ذہنوں میں ایسی کوئی باتیں آ رہی تھیں کہ پھر اگر ابن سیاد دجال نہیں تھا تو اس کے بارے میں یہ ساری روایات کیوں بیان کی گئی ہیں اور اس ذخیرہ حدیث کو محفوظ کیوں کیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف افراد، مختلف وفود آتے تھے اور آپ سے ہدایت کی باتیں سیکھتے، اور اس کے بعد وہ اپنے اپنے علاقوں میں چلے جاتے۔ تو جتنا علم وہ لے کر جاتے تھے اتنا اپنے علاقوں میں وہ پھیل جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اور اسی لیے پھر بعد میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث کا ذخیرہ جمع ہونا شروع ہوا تو اختلافات بھی سامنے آئے، کیونکہ بعض ایسے احکامات تھے جو بعد میں اگر منسوخ کیے گئے یا ان میں کوئی تبدیلی آئی، یا یہ کہ ہم اسی طرح دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے مزاج، ان کی طبیعتوں کے اعتبار سے ان کو مختلف اعمال کا مشورہ دیا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی کہ آپ ایک ہی لاٹھی سے سب کو نہیں ہانکتے تھے، ہر بندے کے ساتھ الگ سے معاملہ کرتے تھے۔ بالکل ایسے جیسے آپ کے ساتھ، آپ کے پاس بہت سارے بچے پڑھ رہے ہوں نا، تو آپ کو ان کے ساتھ ہر ایک سے الگ الگ طرح سے معاملہ کرنا پڑتا ہے۔ تو اب وہ لوگ جو کہ اس زمانے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے یا انہوں نے اس زمانے میں معلومات اکٹھی کی ہوں گی، تو وہ یہ سمجھے ہوں گے کہ دجال تو وہی تھا جس کو سب صحابہ بھی جس کے بارے میں شک کرتے تھے، ابن سیاد کے بارے میں۔ تو پھر بعد میں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف تحقیقات کی، جو ہم نے پچھلی دفعہ کی کے لیکچر میں سنا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم ہو گیا تھا کہ یہ دجال وغیرہ نہیں ہے، یہ بس ایویں ہانکتا ہے اور اس کے پاس کچھ یعنی کاہن کی طرح کا علم کچھ ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر فائنلی کیا کنکلوژن سامنے آیا تھا کہ ابن سیاد دجال نہیں ہے، کیونکہ اگر کہا جائے کہ ابن سیاد دجال تھا تو پھر دجال تو نہیں آئے گا نا اب۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ فتنہ ابھی تک ظاہر نہیں ہوا، بنیادی طور پر یہ ثابت کیا جا رہا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمان ہو گیا، اس نے حج کیا، مسلمانوں کے ساتھ غزوات میں شریک ہوا اور مدینہ میں مقیم رہا۔ ٹھیک ہے، حج کیا اس کا مطلب ہے کہ یہ
مکہ میں انٹر ہوا تو دجال تو مکہ میں انٹر نہیں ہو سکے گا، یہ ہم نے احادیث میں پڑھ لیا، ٹھیک ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن سیاد ثم اسلم فہو تابعی لہ رؤیت۔ عبداللہ بن سیاد کا ذکر ابن شاہین نے بھی کیا ہے اور کہا ہے کہ یہی ابن سعید ہے جس کا باپ یہودی تھا۔ عبداللہ بن سیاد کانا اور مختون پیدا ہوا اور یہ وہی ہے جس سے دجال کہا گیا، پھر وہ مسلمان ہو گیا تھا، لہٰذا وہ تابعی ہے، خواہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر آپ کو جو مسائل پتہ چل رہے ہیں وہ یہ کہ یہ تو ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ وہ کانا تھا، اور دوسرا یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس کا ختنہ ہوا تھا۔ ویسے تو عرب لوگ ختنہ کرتے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی ہمارے دین اسلام میں ختنہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے نا، لیکن یہ لوگ پہلے سے ہی ختنہ کرتے تھے اور یہ مختون ہی پیدا ہوا تھا، اس کا ختنہ فطری طور پر ہوا تھا۔ اور تابعی ہے مطلب حالانکہ اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، لیکن صحابی کی تعریف کیا ہوتی ہے کہ وہ جس نے اسلام کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا ہو، آپ کی صحبت اختیار کی ہو، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا بھی، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ تحقیقات کی باتیں بھی کیں، لیکن یہ تب تک ایمان نہیں لایا تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایمان لایا۔ تو پھر وہ جو صحابہ کے ساتھ رہے لوگ وہ تابعی کہلاتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ لوگ جو کہ جنہوں نے تابعین کی پیروی میں چلے اور پھر انہوں نے دیکھا ہوا تو وہ تبع تابعین کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ 4 تک جو لڑیاں ہیں نا، ان کے یہاں تک ہم دیکھتے ہیں خلفائے راشدین میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خلافت راشدہ بھی باقی رہی، یعنی جو اصل دین سے لوگ جڑے رہے، ٹھیک ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ انا ابن سیاد کانا دجالا من الدجاجلات ثم تاب بعد ذلك فاظہر الاسلام واللہ عالم بضمیرہ وسیرتہ۔ بلا شبہ ابن سیاد دجالوں میں سے ایک دجال تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو پتہ نا کہ دجال جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم پیچھے پڑھ آئے کہ امت میں 30 یا کتنے فرمایا دجالون کذابون ہوں گے، دھوکہ دینے والے اور جھوٹ بولنے والے کہ ہم نبی ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اس نے بھی ایسا اظہار کیا تھا، تو یہ دجالوں میں سے ایک دجال تھا، لیکن اس کے بعد اس نے توبہ کر لی اور اس نے اسلام قبول کر لیا، لیکن اس کے ضمیر اور سیرت کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی ہم جب پڑھیں گے کہ اس نے زبان سے کہہ دیا کہ وہ مسلمان ہو گیا، تو ہم پھر تاریخ میں اس کو مسلمان ہی لکھا جائے گا۔ اور باقی اگر بعد میں کوئی یہ سوچے کہ ابھی اس کے بارے میں ہم نے اتنی روایتیں پڑھیں اور یہ تو لگتا ہے کہ مسلمان نہیں تھا، تو یہاں پہ اس آخری لائن میں یہ روک دیا گیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نیتوں کا معاملہ، دلوں کے بھید اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں۔ ابھی جو ہم نے دعا پڑھی نا، اس میں بھی ہم نے اللہ سے کیا کہا ہے کہ یا اللہ تو ہمارے دلوں کی حاجات کو جانتا ہے، تو ہمارے دلوں کی نیتوں کو جانتا ہے۔ ابن سیاد کے مسلمان ہونے کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ نے ابن سیاد سے روایت بھی بیان کی ہے، جیسا کہ الطبقات الکبریٰ میں ہے کہ ابن سیادی ویکنا ابا ایوبا وکانا سقطن قلیل الحدیث وکانا مالک ابن انس لا یقدم علیہ احدا فی الفضل وروا عنہ۔ ابن سیاد کی کنیت ابو ایوب تھی اور وہ سقا تھا، اگرچہ اس کی احادیث کم ہیں۔ سقا کا مطلب ہے کہ ضعیف احادیث روایت نہیں کرتا تھا، ٹھیک ہے، یہ خوبی ہوتی ہے محدث کی۔ اور امام ابن مالک ابن انس رحمۃ اللہ فضل و مرتبے میں کسی کو اس پر ترجیح نہیں دیتے تھے اور اس سے روایت بھی بیان کرتے تھے۔ ابن سیاد ہرہ کے دن گم ہو گیا۔ جابر رضی اللہ بیان ہے کہ فقدنا ابن سیاد یوم الحرتی، ہرہ کے دن ابن سیاد گم ہو گیا تھا۔ علامہ شمس الحق عظیم آبادی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہوا یوم غلبتی یزید ابن معاویہ علی اہل المدینہ و محاربتہ ایاہم۔ ہرہ کے دن سے مراد وہ دن ہے جس دن یزید بن معاویہ نے اہل مدینہ پر غلبہ حاصل کر لیا تھا اور ان سے لڑائی کی تھی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کے نزدیک بھی قابل ترجیح رائے یہی ہے کہ ابن سیاد ہرہ کے دن گم ہو گیا تھا، اسی لیے انہوں نے اس روایت کے ضعف کی طرف اشارہ کیا ہے جس میں ابن سیاد کی وفات کا ذکر ہے۔ چنانچہ انہوں نے فرمایا ہے کہ ھذا یضعف ما تقدم انہ مات بالمدینہ وانہم صلوا علیہ وکشفوا عن وجہہ۔ یہ بات جو ابھی گزری ہے کہ ابن سیاد مدینہ میں فوت ہوا اور لوگوں نے اس کی نماز جنازہ ادا کی اور اس کے چہرے کو ننگا کیا، انتہائی کمزور ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں اب آج اگلا ٹاپک انشاءاللہ شروع کرنا ہے، اور وہ ہے کہ دجال سے بچاؤ کے طریقے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً بےحد تعریف کے لائق ہے، کیونکہ اس نے جہاں ان گنت بیماریاں پیدا کی ہیں وہاں ہر بیماری کی شفا بھی پیدا کی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بیماری کی شفا کا سب کو علم نہیں ہوتا، اس لیے جنہیں تو اس کا علم ہو انہیں پروردگار عالم کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جنہیں علم نہ ہو انہیں محنت اور کوشش کر کے اس کا علم حاصل کرنا چاہیے۔
تو حدیث کا مفہوم ہے نا، آپ کو شاید وہ حدیث یاد بھی ہو، چھوٹی سی حدیث ہے کہ اللہ نے کوئی بیماری نہیں اتاری مگر ساتھ ہی اس کے لیے شفا بھی اتاری ہے۔ تو یہاں پر کیوں یہ حدیث بیان کی گئی اور یہ بتایا گیا؟ کیونکہ یہ جو فتنہ ہے بھی ایک بلا، ایک ذہنی آزمائش اور ایک ذہنی بیماری کی طرح ہی ہے۔ تو اگر اللہ نے اس کو اتارا تو اس کا توڑ بھی اتارا، ٹھیک ہے۔ بلا شبہ مسیح دجال بھی ایک بہت بڑا فتنہ اور آزمائش ہوگا، بلکہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہی وہ ہوگا۔ اگرچہ دجال کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے پناہ قوت اور طاقت عطا کی گئی ہوگی، جس کے ذریعے وہ صرف 40 دنوں میں پوری روئے زمین کا چکر لگا آئے گا، اپنے پیروکاروں کے لیے بارشیں برسائے گا، زمین سے اناج اگائے گا، کھیتوں کو ہرا بھرا کر دے گا، اور انہیں دنیاوی خوشحالی سے مالا مال کر دے گا، اور اپنے نافرمانوں کی خوشحالی چھین لے گا، انہیں قحط سالی سے دوچار کر دے گا، ان کے تمام جانوروں کو مار دے گا، اور ان میں سے جسے چاہے گا اپنے ایک ہاتھ میں موجود آگ میں پھینک دے گا، جو فی الحقیقت جنت ہوگی۔ لیکن اس تمام قوت اور طاقت کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کچھ حیثیت کا حامل نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی اس کے مقابلے میں مدد بھی فرمائیں گے، جس کی بدولت وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اپنے سچے اور خالص مومن بندوں کی مدد فرمائیں، جیسا کہ قرآن میں ہے وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ الروم کی آیت نمبر 47 ہے، ہم پر مومنوں کی مدد کرنا حق اور لازم ہے۔ یعنی جو شخص ایمان لے آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے گروہ میں شامل ہو جاتا ہے، تو وہ اللہ کی مدد پاتا ہے۔ اس بات پر ہمارا یقین اور ایمان ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو کبھی بھی بے صبری میں ایسا نہ کہا کریں کہ اللہ تو مجھے سنتا ہی نہیں ہے، اللہ مجھے دیکھتا نہیں ہے، میری تو اللہ کو خبر ہی نہیں ہے، یا نعوذ باللہ کچھ ایسے لوگ ایسا شکوہ کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ تو میری مدد ہی نہیں کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، مدد اتاری جاتی ہے اور ایمان کے مطابق بھی آتی ہے مدد، ٹھیک ہے۔ ایک تو اللہ کی معیت ہم سب کے ساتھ ہے، خاص اور عام کے ساتھ۔ ایک معیت خاص ہوتی ہے جو صرف اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء بندوں کے ساتھ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر ایسے ہی اولیاء بندے ہوتے ہیں جن کی بلا اسباب مدد کی جاتی ہے، یعنی کوئی سبب نہیں ہوتا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مدد فرماتے ہیں۔ اس کی مثال ہمیں دیکھیں غزوہ احد میں ملتی ہے، غزوہ بدر میں ملتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ جب انسان ایمان کو چھوڑ کر اسباب کو اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ذرا بھی ہٹتا ہے، تو کیسے احد میں مدد غائب ہو گئی تھی۔ غزوہ حنین میں بھی یہی ہوا تھا، مومنوں نے اپنے جتھے پر تھوڑے تکبر کا اظہار کیا، تکبر نہیں تھا، تھوڑے فخر و غرور کو کہہ سکتے ہیں آپ، اور اس میں بھی وہ کبار صحابہ نے ایسے نہیں کیا تھا، بلکہ کوئی نو مسلم تھے جن کا ایمان ابھی ان صحابہ کے درجے تک نہیں پہنچا تھا، تو وہ یہ کہنے لگے کہ آج تو ہم اتنے تعداد میں، آج ہم پر کون غالب آ سکتا ہے، اور ابھی وہ گھاٹی میں داخل ہی ہوئے تھے تو ان پر حملہ ہو گیا، اور وہ سب پیچھے ہو کر بھاگے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے تھے ان کو کہ واپس آؤ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر پھر ابھی جو ہم نے اوپر پڑھا نا، اور دل میں کچھ ہوتا ہے کہ اچھا ساری تو طاقت اس کے ہاتھ میں چلی جائے گی، رزق سارے کا سارا اس کے لیے ہوگا، بارشیں وہ جس کے لیے چاہے گا برسائے گا، زمین سے اناج جس کے لیے چاہے گا اگائے گا، کھیتوں کو ہرا بھرا کر دے گا، تو چھوٹا امتحان نہیں ہوگا، اتنی بڑی آزمائش ہوگی۔ لیکن مومن جو ہوتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فرمایا ہے کہ کان حقاً علینا نصر المؤمنین، ایمان والے کی مدد کرنا اللہ پر لازم ہے، ٹھیک ہے۔ وہ آتا ہے نا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی غالب ہوگے اگر تم ایمان والے ہو، ٹھیک ہے۔ غزوہ بدر میں اگر سوچا جائے تو سامنے مجھے اب ٹھیک سے یاد نہیں فگر آ رہی، 100 گھوڑے تھے یا کتنے تھے، اور مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے ہیں شاید اور 1 اونٹ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر گھوڑوں کی اتنی بڑی تعداد بھاگتی ہوئی اگر داخل ہی ہو جائے تو کتنے ہی لوگوں کو تو ویسے ہی پیس دے، ٹھیک ہے، اور اگر نہ بھی پیسے تو ہٹ تو ہوں گے نا، زخمی تو ہوں گے، لیکن سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پکار رہے ہیں یہاں تک کہ آپ کی چادر شانوں سے نیچے گر جاتی ہے۔ ابوبکر آتے ہیں کہ آپ نے تو بہت یعنی اللہ کے ہاں آپ بہت گڑ گڑائے ہیں، بس کیجئے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ میں تمہاری فرشتوں کے ذریعے مدد فرماؤں گا۔ کوئی سبب نظر نہیں آ رہا تھا کہ مسلمان اس وقت جیتیں گے۔ اللہ کے حضور گڑ گڑائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کہا کہ یہ مومنوں کی چند لوگوں کی جماعت اگر آج یا اللہ تو نے ان کی مدد نہ فرمائی تو یہ تو مغلوب ہو جائیں گے، تیرا نام لیوا کوئی زمین پر نہ رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ مخلص مسلمان جو اپنے دین اور ایمان میں پختہ اور سچے ہوں گے، اللہ تعالیٰ لازماً دجال کے خلاف ان کی مدد فرمائیں گے، انہیں ثابت قدم رکھیں گے، اور دجال کا کوئی زور ان پر نہیں چل سکے گا۔ تو ایمان بھی وہ اس طرح کا مطلوب ہوگا جو غزوہ بدر میں ان 313 میں سے ہر مجاہد کے اندر موجود تھا، ان میں کوئی منافق نہیں تھا،
ٹھیک ہے، وہ سارے ٹاپ کے ایمان والے تھے جو کہ تربیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان میں سے ہر ایک ہیرا تھا سمجھیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے یہ جو دجال کی آزمائش آئے گی یہ بھی اتنی بڑی ہوگی نا کہ جو اس سے نکل جائے گا نا اس کے لیے بعد میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں نا کہ جب فتح مکہ ہونے لگا ہے تو وہ صحابی رسول تھے جنہوں نے خط لکھ کے مسلمانوں کا راز فاش کرنے کی کوشش کی تھی، تو عمر رضی اللہ عنہ نے شاید کہا کہ مجھے بتائیے میں اس کی گردن اڑا دوں نا، تو آپ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ بدر والوں پر اللہ نے جھانک کر فرمایا ہو کہ ان کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہو گئے۔ تو بعض اوقات زندگی میں کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ جو انسان اس سے گزر جاتا ہے نا، تو لوگ پھر ان کی چھوٹی موٹی لغزشوں سے پھر صرف نظر کرتے ہیں کہ نہیں یہ فلاں موقع پر شامل تھا۔ جیسے بیک ہوم میں اگر آپ کو یاد ہو، یہ نہیں یہ مجاہد 1965 کی وار میں موجود تھا، سبحان اللہ۔ تو یہ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اگر وہ مدد آتی ہے تو وہ کس کے لیے آتی ہے؟ اصل میں بات کیا ہے؟ ایمان پر کام کرنے کی بات ہے۔ اس کے علاوہ رہبر امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دجال کے فتن سے محفوظ رکھنے کے لیے چند ایسے اعمال بھی بتلا دیے ہیں جنہیں اختیار کرنے سے دجال سے بچا جا سکتا ہے، اور وہ آگے بیان کیے جا رہے ہیں۔ فتنہ دجال سے پناہ مانگنا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تشہد کے آخر میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا وفتنۃ الممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ اے اللہ میں عذاب قبر سے، فتنہ مسیح دجال سے، زندگی اور موت کے فتنے سے، اور گناہ اور تاوان سے تیری پناہ مانگتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور ایک روایت میں نے کافی سالوں بعد جب میں نے یہ دعا یاد کر لی تو میں نے پڑھا کہ اس دعا کے بغیر نماز پوری نہیں ہوتی ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے یہ بات آپ کے لیے بھی نہیں ہو، لیکن آپ یہ دیکھیں یہ جو عذاب قبر سے پناہ مانگنا ہے اور زندگی اور موت کے فتنوں سے اور مسیح دجال سے، یہ زندگی میں بہت ضروری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اور آپ کو پتہ نا کہ درود ابراہیم کے بعد ایک سے زیادہ دعائیں بھی مانگی جا سکتی ہیں۔ جو دعائیں آپ مانگتے ہیں، جیسے بچپن میں ہم نے ربی جعلنی یاد کی، وہ بھی ضرور پڑھ لیں، اور اگر تو جلدی میں تو ٹھیک ہے، چلو بس اتنا ہی پڑھ لیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وعذاب النار، لیکن یہ یعنی فرض میں یہ ضرور پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک وہ جو دعا ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، وہ والی بھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ والی دعا اگر نہیں یاد ہے تو روز دیکھ کے پڑھا کریں، یہ کسی بھی حصن المسلم میں یا کسی بھی دعاؤں کی کتاب میں آپ کو انشاءاللہ ضرور مل جائے گی، اور اگر آپ میں سے کسی کے پاس ہے تو ضرور شیئر کر دیں، اور ایک دفعہ ہاتھوں سے لکھ بھی لیں، اس سے بھی یاد کرنے میں آسانی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق دے۔ اس کے بعد اگلی دعا ہے، ایک روایت میں ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یستعیذ، یعنی بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، استعاذہ جو ہوتا ہے نا وہ پناہ چاہنا ہوتا ہے نا، یعنی کہ پناہ مانگا کرتے تھے فی صلاتی ہی، اپنی نماز میں، من فتنۃ الدجال، فتنہ دجال کے، یعنی دجال کے فتنے سے اپنی نماز میں پناہ مانگا کرتے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ تعوذوا باللہ من فتنۃ الدجال، دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو۔ تعوذ ہوتا ہے اعوذ باللہ پڑھنا، ٹھیک ہے، یعنی کہ پناہ چاہنا اللہ کسی سے بھی جس سے آپ ڈرتے ہیں نا، اس سے ڈر کے اس ہستی کی پناہ میں آیا جائے جو آپ کو ہر ایک سے بچا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کون ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ میں آیا جائے دجال کے فتنے سے۔ یہ حکم سن کر صحابہ نے عرض کیا نعوذ باللہ من فتنۃ الدجال، ہم فتنہ دجال سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، آمین۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے آخر میں فتنہ دجال سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ اس میں یہ لفظ ہیں: اذا فرغ احدکم من التشہد الاخیر فلیتعوذ باللہ من اربع ومن شر مسیح الدجال۔ جب فارغ ہو جائے تم میں سے کوئی ایک، التشہدی تشہد سے، الاخیری آخری جو قادہ ہوتا ہے نا، یعنی اگر 4 رکعتوں والی نماز ہے تو دوسرا تشہد یعنی جس میں آپ نے سلام پھیرنا ہے، اور اگر 2 والی نماز ہے تو 2 والا ہی تشہد آپ کا سلام پھیرنے والا تشہد ہوگا۔ تو اس میں جب آپ یعنی کہ درود ابراہیم پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگو کہ عذاب جہنم سے آپ کو اللہ تعالیٰ بچائیں، عذاب قبر سے، زندگی اور موت کے فتنے سے، اور مسیح دجال کے شر سے، آمین یا رب العالمین۔ اچھا، اس میں نا ایک اور بات شیئر کرتی چلوں، آخری تشہد کا ذکر آیا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ روایات میں آتا ہے کہ آپ 4 رکعت والی نماز میں 2 کے بعد جب آپ بیٹھتے ہیں تو تشہد کے بعد اس وقت بھی آپ درود اور دعا پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو
یعنی یہ ہوگا کہ اس طرح آپ 2 دفعہ ایک ہی نماز میں 2 دفعہ درود اور 2 دفعہ دعائیں مانگ رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ مصروفیت کی بنا پر یا یہ چیز آپ کو ہو سکتا ہے نہیں لگے تو آپ کہیں کہ نہیں، تو لیکن یہ ہے کہ آپ اس کو جب آپ تہجد میں ہوتے ہیں یا کوئی ایسی فرض نماز آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں جسے آپ بہت سنوار رہے ہوتے ہیں، تو دوسرے تشہد میں بھی ذرا وقت لگائیں اور اس میں دعائیں مانگیں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ ہم تو اتحیات جلدی سے پڑھ لیتے ہیں 2 رکعتوں کے بعد، تو اس وقت ہم منہ بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس وقت منہ بند نہ کیا کریں، ہو سکتا ہے آپ کسی ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں جو اس وقت درود ابراہیم اور دعائیں پڑھ رہا ہو، آپ بھی پڑھتے رہیں، ٹھیک ہے۔ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات حفظ کرنا۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حفظ عشر آیات من سورۃ الکہف اسم من فتنۃ الدجال، جس نے سورہ کہف کی 10 آیات حفظ کر لی اسے فتنہ دجال سے بچا لیا جائے گا۔ آمین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ محفوظ فرما دے ہمیں بھی۔ تو ہم میں سے کافی لوگوں کو یہ تو یاد ہو گئی ہوں گی، اگر نہیں بھی آئیں تو ہر جمعے کو بس یہ روٹین بنا لیں کہ میں نے سورہ کہف تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر بہت ہی مصروف ہیں تو پہلی اور آخری 10 آیات ضرور پڑھ لیا کریں۔ سورہ کہف کی 10 آیات کون سی ہیں؟ اس کے متعلق ایک دوسری حدیث میں یوں وضاحت ہے، من حفظ عشر آیات من اول سورۃ الکہف اسم من فتنۃ الدجال، جس نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات حفظ کر لیں اسے فتنہ دجال سے بچا لیا جائے گا، یعنی شروع کی 10 آیات۔ ایک روایت میں ہے، فمن ادرکہ منکم فلیقرأ علیہ فواتح سورۃ الکہف فانھا جوارکم من فتنتی ہی، تم میں سے جو بھی دجال کو پالے تو اس پر سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے، کیونکہ یہ آیات تمہیں اس کے فتنے سے بچانے کا ذریعہ ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک جو چیزیں تھیں وہ کچھ یاد کرنے والی چیزیں ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ یاد رکھیں۔ اور شروع میں جب تک کہ عادت نہیں ہوتی تو کہیں چھوٹے چھوٹے اسٹکی نوٹس بھی لگائے جا سکتے ہیں، لکھ کے بھی کوئی نہ کوئی چیز لگائی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے فرائیڈے ریمائنڈر، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ زندگی اتنی مصروف ہوتی جا رہی، جمعے کا سارا دن گزر جاتا ہے اور سورہ کہف نہیں پڑھی ہوتی، اللہ یہ کہ ارد گرد سے کوئی یاد کرا دے۔ تو اس میں بھی جہاں پہ آپ کچن میں کام کر رہی ہوتی ہیں، کوئی ایسی جگہ جسے آپ کھلا صبح ہی کھولتی ہیں، تو وہاں پر فرائیڈے سورہ کہف ریمائنڈر۔ اب تو ماشاءاللہ ویسے بہت سے لوگ جمعے والے دن فوراً ہی پوسٹ بھی کر دیتے ہیں، کسی کا اسٹیٹس چیک کرو سورہ کہف ہی لگا ہوتا ہے۔ دجال کا سامنا نہ کرنا۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سمع بالدجال فلینہ عنہ فواللہ ان الرجل لیأتیہ وہو یحسب انہ مؤمن فیتبعہ مما یبعث بہ من الشبہات او لما یبعث بہ من الشبہات۔ جو شخص دجال کی خبر سنے وہ اس کے سامنے آنے سے اجتناب کرے، یعنی اس پر لازم ہے کہ اس کے سامنے نہ آئے۔ اللہ کی قسم جب کوئی آدمی اس کے پاس آئے گا تو وہ یہی سمجھے کہ وہ مومن ہے، لیکن جو شبہ کی چیزیں دیکھ کر اسے بھیجا گیا ہے انہیں دیکھ کر وہ اس کی پیروی کرنے لگے گا۔ یعنی اتنا زیادہ وہ بڑا فتنہ ہے کہ اگر آپ اپنے ایمان پر اتنے وہ ناز بھی نہیں کرنا اپنے ایمان پر نا، اور اس کا سامنا کرنا ہی نہیں ہے، اللہ یہ کہ وہ ظاہر ہو آپ کے سامنے، لیکن خود سے جیسے اس بات پر اعتماد کرتے ہوئے کہ میرے تو ایمان کا درجہ ہی بہت بڑا ہے، تو ایسا ہرگز نہیں کرنا، کیونکہ اس کا فتنہ اتنا بڑا ہے کہ جو شبہ کی چیزیں وہ دے کر بھیجا گیا انہیں دیکھ کر وہ اس کی پیروی کرنے لگے گا۔ بعض اوقات ایسے اس بات سے نا ابھی تو خیر دجال نہیں ظاہر ہوا، لیکن ان باتوں سے بھی نا پرہیز کیا کریں کہ اگر آپ کے پاس اپنے دین کا پوری طرح سے علم نہیں ہے نا، تو یہ جو دوسرے مذاہب کے پیروکار ہیں نا، اور خاص طور پر ان میں جو اہل علم ہیں یا بہت فلسفیانہ موش گافیاں کرنے والے ہیں، ان کی بھی صحبت اختیار کرنے سے بچا کریں۔ جو بہت زیادہ بحث مباحثے اور اس طرح کے کام کرتے ہیں نا، ان چیزوں سے تو بچنا شروع کر دیں، کیونکہ نا صحیح بات بتاؤں ہمارا دین اتنا نہیں ہے کہ ہم کسی کو پکڑ کے وہ روک سکیں یا اس کو دلائل پہ دلائل دے سکیں۔ ٹھیک ہے، جس حد تک ہماری استطاعت ہے ہم اتنا تو کریں، لیکن بلا وجہ بالکل بھی یعنی خود کو بڑی چیز سمجھتے ہوئے نا ان چیزوں میں نہ پڑا کریں، حتی الامکان خود کو بچانے کی کوشش کیا کریں، کیونکہ حقیقتاً بعض اوقات کوئی ایسی بات کر دیتا ہے کہ پیروں تلے سے زمین نکلنے لگتی ہے کہ بھئی اس بات کا کیا جواب ہو سکتا ہے، اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ شبہات میں پڑھنے سے ہمیں محفوظ فرمائے، آمین۔ دجال کے خلاف جہاد میں شرکت کرنا۔ درج ذیل صحیح حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک جہادی گروہ ہمیشہ دین پر غالب رہے گا، اور اس گروہ کی آخری لڑائی دجال سے ہوگی، اور پھر اللہ کی خاص نصرت سے وہ گروہ دجال کے مقابلے میں غالب آئے گا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ دجال سے بچاؤ کے لیے اس گروہ کو تلاش کیا جائے اور اس میں شرکت کی جائے۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزال طائفۃ من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین علی من ناواہم حتی یقاتل آخرهم المسیح الدجال
میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر جہاد کرتا رہے گا اور اپنے دشمنوں پر غالب رہے گا، حتیٰ کہ ان کا آخری گروہ مسیح دجال کے خلاف جہاد کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو یعنی وہ ایک جو ایک گروہ ہمیشہ حق و باطل کی جنگ میں حق پر قائم رہے گا اور جنگ کرتا رہے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں اب جیسے جنگیں ہو رہی ہیں تو دل پریشان ہوتا ہے کہ بھئی کوئی مسلمانوں کی یعنی کہ کوئی اتحاد نہیں ہے، کوئی ایسی واضح جماعت نظر نہیں آ رہی جو ان کے خلاف جنگ کر رہی ہو، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تو ایسے لوگ موجود ہیں دنیا میں اور ڈھونڈنے سے مل بھی جاتے ہیں۔ ویسے تو بہت فیک چیزیں پھیلا دی گئی ہیں یوٹیوب پہ، لیکن حقیقتاً ایسا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی فرما دیا نا جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہ بات سچ ہے کہ ایک گروہ ایسا ہے جو حق پر قائم ہے اور وہ جنگ کرتا رہے گا، اور آخری جنگ پھر کس کے خلاف ہوگی؟ دجال کے۔ مکہ اور مدینہ میں رہائش اختیار کرنا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل المدینۃ روب المسیح الدجال ولها یومئذ سبعۃ ابواب علی کل باب ملکان۔ دجال کا روب مدینے والوں پر نہیں پڑے گا، اس دن مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 2 فرشتے پہرا دیتے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ویسے ہم پیچھے پڑھ رہا ہے کہ ایمان تو آپ کہیں بھی بچانے کی کوشش کریں، یعنی کیونکہ ہم نے پڑھا کہ مکہ و مدینہ اپنے نفاق کو، اپنی میل کو باہر نکال دے گا جب دجال باہر آئے گا۔ وہ تو انٹر نہیں ہو سکے گا لیکن منافقین باہر نکل جائیں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک یہ چیز ہو سکتی ہے کہ مکہ اور مدینہ میں رہائش اختیار کرنے کی انسان کوشش کرے اور اپنے ایمان کو بھی بچانے کی کوشش کرتا رہے۔ اور مدینہ آپ یہ دیکھیں کہ ان شہروں میں رہنا آسان بھی نہیں ہے، ایک تو ویسے بھی ظاہری طور پر جو پابندیاں ہیں، اور دوسرا وہاں کا جو موسم ہے اور وہاں پہ جو بعض اوقات آزمائشیں انسانوں کو محسوس یعنی سہنی پڑتی ہیں، تو کوئی بہت ایمان والا ہی جو آخرت پر یعنی کہ اس کو ہو کہ مجھے اللہ میرا حسن خاتمہ فرما دے، تو اللہ تعالیٰ ایسے نصیب بھی آپ یہ دیکھیں کہ سب کو تو نہیں عطا کرتے ہیں، لیکن خواہش کی جا سکتی ہے، اور خواہش کے ساتھ ساتھ پوری تمنا ہو، ساتھ میں وسائل بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الدجال مکہ ولا المدینہ، دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی انقاب المدینۃ ملائکۃ لا يدخلها الطاعون ولا الدجال۔ مدینہ منورہ کے راستوں پر فرشتے پہرا دیتے ہیں، نہ یہاں طاعون آ سکتی ہے اور نہ دجال۔ طاعون کے بارے میں آپ کو بتایا تھا نا، یہ متعدی بیماری ہوتی ہے، پلیگ ہے، جیسا کہ کووڈ کے بارے میں آپ جانتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ دجال کا فتنہ بھی یہاں نہیں جا سکتا۔ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ اور مدینہ میں رہائش اختیار کرنے سے بھی انسان دجال سے بچ سکتا ہے، کیونکہ دجال ان مقامات میں داخل نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ یاد رہے کہ دجال سے بچاؤ کا اصل ہتھیار ایمان و ایقان ہی ہے، اور اگر کوئی ایماندار ہی نہ ہو تو پھر مکہ اور مدینہ کی رہائش بھی اسے کچھ فائدہ نہیں دے گی، بلکہ کافر اور منافق لوگ ان بابرکت مقامات سے نکل کر دجال سے جا ملیں گے۔ چنانچہ ایک روایت میں یہ وضاحت موجود ہے کہ دجال آئے گا اور مدینہ کے ایک کنارے پر قیام کرے گا، پھر مدینہ کی زمین 3 مرتبہ کانپے گی، اور اس کے نتیجے میں فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ كُلُّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ، ہر کافر اور منافق نکل کر اس کی طرف چلا جائے گا۔ الحمدللہ، اب آج اس کتاب کا ایک بڑا حصہ مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق دیں۔ اس علم کو ہم خود بھی اپنے یعنی کہ حافظے میں محفوظ رکھیں اور اس کو آگے بھی پھیلائیں، اور حافظے میں محفوظ رکھنے کا وہی ایک طریقہ ہے کہ تبلیغ دین، اور اس راہ پر لگے رہنا، جڑے رہنا، کچھ نہ کچھ کام جتنا بھی ہم کر سکتے ہیں کرتے رہیں انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا، آپ کو میں مطلع کر دوں، ویسے میں گروپ میں بھی شیئر کر دوں گی، اگلے 2 ہفتے تک انشاءاللہ کلاس نہیں ہوگی، ہاں 2 ہفتے تک۔ تو آپ یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ پیچھے سے جو بھی اگر آپ کے کچھ لیکچرز رہ گئے تو وہ آپ سن لیں، اور جو دعائیں اگر آپ نے لکھی، جیسے آج میں نے آپ کو یہ ہوم ورک یہی دیا ہے کہ اگر دعا کو یاد کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو لکھا جائے۔ بچپن میں اگر آپ نے کسی نے بیک ہوم میں ایجوکیشن لی ہو نا، تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ نا لکھوایا جاتا تھا، بکس کی بکس ہم لکھتے ہوتے تھے کاپیز پہ، تو اس کے بعد پھر اس کو یاد کرتے تھے۔ تو یہ جو دن ہیں آپ اس پہ بھی لگا سکتے ہیں، یعنی یہی جو 40 منٹس ہیں نا، آپ نیکسٹ
منڈے تھرسڈے اور اس سے بھی اگلے 4 دن ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو برکت دے اور بہت کچھ لکھ پائیں گے آپ. بعض اوقات انسان ایسے ہی سستی کرتا ہے، اچھا سب کچھ تو موجود ہے. دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ جیسے شہداء کے خون کی سیاہیاں تولی جائیں گی، اسی طرح علماء کے کلموں کی سیاہیاں بھی تولی جائیں گی. ٹھیک ہے، تو کبھی یہ پریشان نہ ہوا کریں کہ وہ میں نے تو اتنے رجسٹر بھر بھر کے رکھ دی ہیں اور میں نے تو اتنے ڈائریاں بھری پڑی ہیں اور وہ اتنا کچھ اور مجھے کہاں پہ میں ویسٹ کروں. تو جہاں جہاں نکالنے کا موقع ملے نکالے بھی ان کو اب تو. لیکن یہ ہے کہ لکھنے سے کبھی نہ گھبرائیں، قلم سے ہی علم سیکھا جاتا ہے نا. اور جو چیز آپ باقاعدہ بیٹھ کے لکھتے ہیں سنتے ہیں وہ چیز نا آپ کے اندر رہ جاتی ہے اور عمل کے وقت وہ باہر آتی ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے انشاءاللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرما دے. آمین یا رب العالمین. کسی نے کوئی بات کہنی ہو تو کہہ دیں. السلام علیکم.